اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ اس کے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ پردہ کرنے والی حیادار خواتین ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 59 ہے۔ یہی آیت ہے جو آیت حجاب کہلاتی ہے، یعنی اس آیت میں اس پردے کا حکم دیا گیا ہے جس کی مخاطب تمام مسلم خواتین ہیں، اور پردے کو ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے سلسلے میں دیا گیا ہے جو غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں۔ ان کے سامنے ان کو جو پردہ کرنا ہے وہ ایسا کہ پورا جسم تو لباس سے چھپا ہو، ڈھکا ہو، ایسا لباس جو چست نہ ہو، جو شفاف نہ ہو، اور جو اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلکتا ہو۔ یہ تینوں شرطیں ہیں حیا اور شرم کے لباس کے لیے۔ اس لباس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ سورۃ النور میں یہ فرمایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ جو ان کے دوپٹے ہیں وہ اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا کہ جو اس کے اوپر کی چادریں ہیں جن کو جلابیب کہا گیا، جو جلباب کی جمع ہے، یعنی جو اس کے اوپر یعنی لباس اور دوپٹے کے اوپر جو چادریں باہر نکلنے کے لیے پہنتی تھیں، وہ چادریں جو سر سے ڈالی جاتی ہیں، فرمایا کہ ان کا گھونگھٹ بھی نکال لے، اس طرح سے کہ چہرہ بھی ڈھک جائے، چہرہ بھی نہ کھولا جائے۔ اور کیونکہ یہ حکم دیا گیا ہے اس مقصد کی خاطر کہ عورتوں کی عزت محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، وہ شرم کا لحاظ رکھیں، حیا کا لحاظ رکھیں، کوئی بات بھی خلاف شرم و حیا نہ ہو، کوئی غلط نظر ان پر نہ پڑنے پائے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب چہرہ بھی ڈھکی رہیں گی تو اس وقت پھر ان پر نظر پڑے گی ہی نہیں، اور اس طرح وہ غلط نظروں سے خود اپنی حفاظت کر ہی لیں گی۔ اور اسی وجہ سے جو ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب کے ہاں یہ حکم ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ پورا لباس جسم کے لیے استعمال کریں، ڈھیلا لباس ہو اور لباس بھی بہت باریک نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ چہرہ بھی ڈھک کے رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چہرے اور ہاتھ اور پیر کے کھلے رہنے کی اجازت منقول ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو۔ تو اگر فتنہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تو فتنہ غالب ہے، اور آج سے نہیں زمانے سے فتنے کی کیفیت غالب ہے۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ سورۃ النور میں جو بالکل قطعی حکم ہے، حکم امر کے صیغے کے ساتھ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ان کی نگاہیں غیر محرم عورتوں پر نہیں پڑنی چاہیے، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ان کی نگاہیں مردوں پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ چہرہ اگر کھلا بھی ہو تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ ایسے مجمع میں نہ آئیں اور ایسی جگہ پر نہ آئیں کہ جہاں اختلاط ہو، جہاں نظریں چار ہوں، چونکہ اگر ایسے ماحول میں کوئی عورت پہنچتی ہے یا کوئی مرد اجنبی عورتوں کے بیچ میں پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے کو اس سے بچا نہیں سکے گا کہ اس کی نظر پڑے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک حجاب کا تعلق ہے، وہ حجاب کہ جس سے بال ڈھکے رہیں، گردن اور سینہ ڈھکا رہے، پورا جسم ڈھکا رہے، اور جو لباس شریفانہ اور حیا کا استعمال کیا جاتا ہے اس لباس کے ساتھ ساتھ دوپٹہ بھی ہو اور پھر جلباب بھی ہو۔
جس کی شکل مثلا برقعے کی، تو برقع زینت والا نہ ہو، نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو، برقع چست نہ ہو، اس میں ڈیزائن نہ بنائے جائیں، کیونکہ یہ سب عمل جب کیا جاتا ہے تو اس میں شیطانی اکساہٹیں داخل ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گویا نظروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، تو جو برقع پوش عورتیں بھی باہر نکلتی ہیں اس طرح کے چست برقعے پہنتی ہیں اور برقعوں میں طرح طرح کے ڈیزائن لگاتی ہیں، وہ بھی گویا کہ شیطان کو مدد فراہم کرتی ہیں اور اس کے جال میں خود پھنستی ہیں اور دوسروں کو پھنساتی ہیں۔ میں اس وقت خاص طور پر ان خواتین سے کہنا چاہتا ہوں جو حجاب کی اس وقت ترجمانی کر رہی ہیں، کبھی وہ احتجاج کی شکل میں کسی کالج کے سامنے ہیں یا کسی بھیڑ میں ہیں، اور کبھی وہ چینل پر آتی ہیں، خاص طور پر جو خواتین چینل پر آتی ہیں اور وہ حجاب کا دفاع کرتی ہیں، ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ چینل پر نہ آیا کریں، کیونکہ وہ چینل پر آتی ہیں اور چینلز جو ہیں جن پر ان کو بلایا جاتا ہے، جو ان کے اپنے چینلز نہیں ہیں، ان پر جب ان کو بلایا جاتا ہے تو شیطانی منصوبے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کو ابلیسی چالوں کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کو دجالی فتنوں کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جو آدمی بھی وہ چینل دیکھتا ہے اور چینل کی باتیں اور اینکر کی باتیں سنتا ہے، اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ یہاں تو جال ہیں جن جالوں میں پھنسانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور پارٹیوں کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے اور ان افراد کو بلایا جاتا ہے جو ان تحریکات سے جڑے ہوئے ہیں، جو بے شرمی اور بے حیائی کی تحریکات ہیں، جو برہنہ فلموں کا عمل ہے، جو اس کے دل دادا ہیں اور اس کے نمائندہ ہیں، وہ اس میں بلائے جاتے ہیں، اور اسلام کے نام سے بعض عورتیں اور بعض مرد ایسے بلائے جاتے ہیں جو کھلے طور پر اسلام دشمن ہیں، جو حیا کے دشمن ہیں، جن کی زندگی اور جن کا عمل غیر اسلامی ہے۔ صرف ایک عمل نہیں، ان کے تمام اعمال غیر اسلامی ہیں، ان کی زندگی غیر اسلامی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے فتنہ پرور دجال بھی چینلوں پر بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایسے موقع پر اپنے فتنوں کی پوری بات کریں اور وہ ٹارگٹ کریں، قرآن کو کریں، نبی کو کریں، اسلام کو کریں، پوری بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ باتیں لوگ سنتے ہیں کہ جن کے سننے کا کوئی سوال نہیں تھا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی جب حالات صحیح تھے اور نارمل تھے کہ وہ ان باتوں کو زبان سے کہہ سکتا۔ اب اس میں جو ہماری جو حیادار اور پردہ استعمال کرنے والی خواتین بعض پرسنل لا بورڈ کی نمائندگی کرنے کے نام سے آ جاتی ہیں، بعض MIM کی نمائندگی کرتی ہوئی دکھتی ہیں، وہ جو باتیں کرتی ہیں مجموعی طور پر وہ باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو موقع فراہم کرتی ہیں کہ ایک طرف اینکر کی وہ ڈانٹ سنتی ہیں، جو اینکر ہے اس نے بلایا ہی ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے، اس نے بلایا ہی ان کو اس لیے ہے کہ ان کو زچ کیا جائے اور پھر ان کے سامنے ان کی بات کو ہونے دیا جائے، موقع فراہم کیا جائے، جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، جو دشمن ہے پردے کے، حیا کے دشمن ہیں، جو ایک صاف ستھری زندگی کے دشمن ہیں، جن کی خود زندگی ویسی ہے جس کے بارے میں ابھی ایک تبصرہ ایک ملک کے وزیر اعظم کا پارلیمنٹ کے نمائندوں کے بارے میں آ چکا ہے، جن کے ہاں بدکاری فیشن ہے، تو ان کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ ذلیل کریں مسلم خواتین کو، خاص طور پر جو پردے کا دفاع کرنے والی ہیں، ان کی تذلیل کے لیے، ان کو ڈانٹ سنانے کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے چینل پہ بلایا جاتا ہے۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شریف انسان، کوئی شریف خاتون ایسے چینلز پر کیوں حاضر ہوتی ہے، اس نے اپنی عزت کو داؤ پر کیوں لگایا؟ پھر اس کے بعد وہ خود قرآن کی مخالفت کرتی ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ قرآن کہہ رہا ہے صاف طور پر، صریح طور پر، سورۃ النور کی جو آیت کریمہ ہے، وہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے، سورۃ النور کی جو آیت کریمہ آیت نمبر 31 ہے اور اس سے پہلے آیت نمبر 30 ہے، جس میں مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جہاں پر وہ بے حیا و بے شرم لوگ بیٹھے ہیں، دجالی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نگاہیں لگا بھی رہے ہیں اور زبانیں چلا بھی رہے ہیں اور پوری طرح نمائندگی بے حیائی کی کر رہے ہیں،
اور اس میں ایک مسلم خاتون جو پردے کا دفاع کر رہی ہے، وہ سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، وہ بھی نگاہیں نیچی نہیں کر سکتی، اور اس پر سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اور جب وہ آ گئی ہے، چینل کے اسکرین پر آ گئی ہے، تو اب بے شمار لڑکے اور لڑکیاں، ہر طرح کے بگڑے ہوئے انسان اور چھوکرے اور بدماش، وہ سب اسے دیکھ رہے ہیں، وہ گھور گھور کے اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہے ہیں، اس کے غصے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی مسکراہٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اینکر کی ڈانٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ عتاب کرتی ہے اور ڈانٹتی ہے کہ چیخیے مت اور ادب سیکھیے اور تہذیب کی بات کیجیے۔ اور اس کے بعد پھر کبھی دیکھتے ہیں کہ صاحب دباؤ قبول کر لیا گیا اور کبھی چڑھائی کی جا رہی، ایک پورا دنگل ہوتا ہے، بے حیائی کا دنگل، دجالی دنگل، ابلیسی دنگل، شیطانی دنگل ہوتا ہے۔ ایسے دنگل میں شریف خواتین کا کوئی سوال نہیں ہے، اور جو علماء کے نام سے نیم مولوی خطرہ ایمان پہنچتے ہیں، وہ تو ظالم اسلام کو ذبح کروا دیتے ہیں، اسلام کی نمائندگی کا کوئی حاصل نہیں۔ وہ ایک تماشا ہو رہا ہے، جو کچھ بھیڑ لگوائی جا رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر جو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان بڑا، آپ کا حجاب بڑا، یا ملک کا قانون بڑا اور دستور بڑا۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت بڑی یا سمویدھان بڑا؟ تو اب یہاں پر کبھی خاموشی ہوتی ہے اور کبھی جواب بے تکا ہوتا ہے، جو صحیح جواب نہیں ہے۔ اللہ نے جب فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ہم نے آپ کو ایک شریعت دے دی ہے، اسی کی پیروی کریں، لوگوں کی خواہشات اور نظریات کی ہرگز پیروی نہ کریں۔ تو بات تو وہ ہے جو صاف کہنی ہے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، ہماری شریعت باقی رہے گی، اس پر عمل رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سمویدھان کی جب صبح شام قسم کھائی جاتی ہے، تو اسی سمویدھان کے تحت جو ہائی کورٹ ہیں، ان میں وہ بھی ہائی کورٹ ہیں جو قوم لوط کے عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ میں اور اس ہندوستان کی بعض عدالتوں نے اس کے جواز کی باتیں کی ہیں، اور کن کن چیزوں کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ جب بھروسہ کریں گے غیر اللہ پر اور اس قانون پر جو شریعت کے خلاف ہے، تو کل آپ کو بدکاریوں کو ماننا پڑے گا، انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قانون ان کا تحفظ کرتا ہے، قہبہ گری کا تحفظ کرتا ہے، رضامندی سے زناکاری ہو تو قانون اس کا تحفظ کرتا ہے۔ اب آپ جب اس کی قسم کھاتے ہیں اور اس کا حوالہ دیتے ہیں تو اپنے کو چڑھاتے ہیں، اپنا مذاق بناتے ہیں، شیطان کے جال میں پھنسے ہوتے ہیں، جیسے بکری کے جال میں کوئی کیڑا پھنس جائے ویسے ہی پھنسے ہوتے ہیں، اور اسلام کا دفاع بھی کرتے دکھتے ہیں۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ اس لیے ابلیسی اور شیطانی چینلز پر جہاں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو ایجنٹ ہیں شیطان کے، ابلیس کے، دجال کے، اور اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اسلام کی دین کی نمائندگی کرنے والے کو ذلیل کریں، اس کو گالی بکیں، اس کے خلاف بولیں، اور اس کا بہانہ لے کر اسلام کو گالی دیں، قرآن کو گالی دیں، نبی اسلام کے خلاف فضا بنائیں۔ براہ راست نہ کہیں لیکن وہ انڈائریکٹلی پہنچ جائیں۔ بار بار جب وہ بات کرتے ہیں، موضوع چھڑتا ہے، تو اس کی چوٹ اسلام پر پڑتی ہے، پیغمبر اسلام پر پڑتی ہے۔ اور جو لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اگر ان کو کوئی فیس ملتی ہے تو وہ تو بے انتہا بے غیرت و بے شرم ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر اپنے کو ذلیل کرتے ہیں، کہ ایک عورت انہیں ڈانٹتی ہے اور ذلیل کرتی ہے، اور جب چاہتی چپ کرتی ہے، ان کی آواز دبا دیتی ہے اور دوسرے کی آواز ان پر غالب کر دیتی ہے۔ ایک تماشا اور ایک مذاق ہوتا ہے، وہ مذاق ایک فرد کا نہیں ہوتا ہے، ملت کا مذاق ہوتا ہے، شریعت کا مذاق ہوتا ہے، دین کا مذاق ہوتا ہے۔ اس مذاق کو بند کرو، اپنے گھر پہ رہو اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، اس کے تحفظ کرو۔ تمہارا دین ڈگریوں کے حوالے نہیں بکے گا، وہ بھیٹ نہیں چڑھایا جائے گا۔ ان ڈگریوں کی 2 پیسے کی حیثیت نہیں ہے، ملازمتوں کی حیثیت نہیں، اصل حیثیت ہے تمہارے دین کی، تمہاری شریعت کی، اس پر قائم رہو، دین سیکھو، حکم اللہ کا سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ بھوکے رہنا پڑا تو بھوکے رہو، لیکن
اپنے دین میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی کو قبول نہ کرو۔ تو حکم قرآن دے رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، اور جو عورتیں دین کے نام پر حجاب کی بحث میں شریک ہیں وہ بھی سب کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں، اور سب انہیں گھور گھور کو دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کے لفنگے لچے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر طرف یہ دیدار کروا رہی ہیں، وہ اپنی ہر ادا کا دیدار کروا رہی ہیں، تو وہ اپنے کو بھی ذلیل کر رہی ہیں، حیا کو ذلیل کر رہی ہیں، شریعت کو ذلیل کر رہی ہیں۔ اور جو اسی طرح مستنڈے کچھ مولوی ملا سلا پہنچ جاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کو ڈانٹ پڑتی ہے، اسلام کو ڈانٹ پڑتی ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، آواز دبائی جاتی ہے، اور ایک دنگل ہوتا ہے جس میں سب دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کا عمل ہو رہا ہے، بد تہذیبی کا عمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد خاموشی ہوتی ہے۔ پھر میں تو نہیں جانتا ہوں، سنا ہے لوگوں سے کہ بعد میں کچھ رقم دی جاتی یا پہلے سے دی جاتی ہے، اس کی خاطر آتے ہیں بے وپار کرنے والے، کچھ تاجر اور کچھ دنیا کے کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھنے والے، وہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دو، دین کو ذلیل کر دو، کچھ ٹکے دے دو، کھانے کا کچھ انتظام کر دو۔ اگر یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہی اس قابل ہیں کہ ان پر افسوس کیا جائے، لیکن اگر دین کی ترجمانی کے لیے وہ آ رہے ہیں تو خدا را گھر بیٹھے رہیے اور ایسے چینلز پر نہ پہنچیے۔ آپ اپنے سوشل میڈیا سے کوئی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، دین کی پابندی کے ساتھ وہ باتیں پہنچا دیجئے، اور حق کو پوری قوت کے ساتھ کہیے اور اس پر عمل کیجئے اور کرائیے۔ بس اس وقت میں نے ضروری سمجھ کر یہ چند باتیں ذکر کر دی۔